دو جہاد تو وہ ہیں جو جائز ہیں بشرطے کہ جائز ذرائع اس میں استعمال کیے جائیں، اور دو جہاد وہ ہیں جو ناجائز ہیں، ذرائع اس کے کوئی بھی ہو۔ ایک جہاد کیا ہے؟ جہد للبقاء، زندہ رہنے کے لیے پیٹ کو کچھ چاہیے، آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے، غذا بہم پہنچانی ہے۔ یہ جس کو جدید سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے پریزرویشن آف دی سیلف، یہ ضرورت ہے۔ پریزرویشن آف دی اسپیشیز، یہ ضرورت ہے۔ نفس میں تقاضے رکھ دیے اللہ نے، ان کو پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے بھاگ دوڑ، محنت، اور اس میں بھی مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہے، اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ یہ جہاد جائز ہے بشرطے کہ اس میں ذرائع بھی آپ نے جائز استعمال کیے۔ اگر آپ نے اس میں حرام ذرائع استعمال کر لیے تو اپنے اس پورے جہاد کو حرام کر دیا، ورنہ یہ کہ جہاد وہ جائز ہے، جہاد جو ہے ناجائز نہیں۔ اسی طرح کا ایک جہاد ہے جہاد حریت۔ یہ جو کچھ افغانستان میں اور کشمیر میں، اور اس کے لیے ہم نے لفظ جہاد کو جو ہے بہت زیادہ استعمال کر دیا، تجزیہ کریں گے تو وہ اصلاً جہاد حریت ہے، آزادی کا جہاد۔ یہ بھی ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، not to be dominated and governed by others۔ اللہ کا بندہ ہے وہ، اللہ کی حکومت اس پر ہونی چاہیے، باقی ایک انسان دوسرے انسان پر حکومت کرے کیوں؟ یہ حق نہیں ہے کسی کو۔ تو جائز ہے جہاد حریت، اگر بشرطے کہ اس میں بھی ناجائز ذرائع استعمال نہ کیے جائیں۔ اس کے بھی ہمارے رولز ہیں، ہر جس کو آپ رولز آف دی گیم کہتے ہیں تو رولز آف دی وار بھی ہیں۔ وہ جو کچھ احادیث میں آتا ہے، حضور جو احکام دیتے تھے، بوڑھوں کو قتل مت کرنا، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں کو قتل نہ کرنا، درخت جو ہے پھل دینے والے یہ نہ کاٹنا، اور یہ فصلیں تباہ نہ کرنا، یہ اس کے رولز آف دی گیم ہیں۔ یہ دو جہاد جو ہے اصلاً جائز ہے۔ اس کے بعد دو جہاد ہیں، زیادہ سے زیادہ دولت کا ارتکاز، شہرت، وجاہت، اقتدار ذاتی، اس کے لیے محنت، بھاگ دوڑ، اثار، قربانی، راتوں کو جاگنا، دن رات ایک کر دینا، یہ سب کچھ یہ جہاد۔ لیکن یہ علواً فی الارض، علواً فی الارض، زمین میں اپنے لیے بلندی چاہنا، اپنے لیے حرام ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا۔ آخرت کا گھر تو ہم نے صرف ان کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے جو زمین میں اپنی سربلندی، اپنے لیے اقتدار، اپنے لیے حکومت کے طالب نہیں ہے۔ اللہ کی سربلندی کے لیے کوشاں ہونا اور بات ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہونا اور بات ہے۔ ذاتی اقتدار اور ذاتی طاقت اور ذاتی شہرت اور ذاتی وجاہت کے لیے جہاد کرنا حرام۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا۔ اپنے ذاتی اگر آپ مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو فساد پیدا کر رہے ہیں زمین پر۔ اور اسی طریقے سے اجتماعی سطح پر اپنی قومی عظمت، ہماری قوم کی ڈومینیشن ہو، ہمارے ملک کا جو ہے وہ بول بالا ہو جائے دنیا کے اندر، دوسروں پر ہم ڈومینیٹ کریں، یہ بھی حرام ہے۔ بہرحال یہ چار جہاد تو ہیں، عام انسان بھی کرتے ہیں، لیکن جو اصل اسلام کے جہاد ہیں، جو ایمان کے جہاد ہیں، وہ میں نے 5 گنوائے کل۔ سب سے پہلا جہاد ہے تلاش حقیقت کا جہاد۔ اس گنبد بیدر میں انسان جب آنکھ کھولتا ہے شعور کی، اب اسے حقیقت کی تلاش کرنی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ یہ دنیا کیا ہے؟ کائنات کیا ہے؟ میری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ خیر کیا ہے؟ شر کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم کرنی۔ یہ جہاد حقیقت ہے جس کا نتیجہ ایمان۔ اب ایمان حاصل ہو گیا، اب اس ایمان کی گہرائی اور گیرائی، ایسا ایمان حاصل کرنا کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسا ایمان گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھتے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، ایمان کے لیے جہاد۔ تیسرا جہاد ہے اب اپنے نفس کے خلاف جہاد، اللہ کا بندہ بننے کے لیے نفس کو مطیع کرنا، جیسے کہ حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ۔ پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنے نفس سے جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ چوتھا جہاد اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے تن من دھن لگانا۔ اور پانچواں اور سب سے اونچا جہاد اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کے نظام عدل اجتماعی کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا۔ یہ 5 جہاد۔
یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یہ تو تقدیر ہے انسان کی، جہاد تو کرنا ہی کرنا ہے. اب یہ چوائس ہے کون سا جہاد آپ نے اپنے لیے اختیار کیا. صحیح جہاد اختیار کریں گے معتقھا، اپنی جان کو آزاد کرا لیں گے جہنم سے. غلط جہاد کریں گے، جہاد تو کرنا ہی کرنا ہے، اس سے تو مفر ہے ہی نہیں، رستگاری ہے ہی نہیں. غلط کریں گے اپنی جان کو جہنم کے اندر ڈلوا لیں گے. یہ تو ہوا انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ کے حوالے سے ذرا مزید تشریح. ایک بات جو ہے دوسرا یونیورسل ٹروتھ جو سورۃ الانشقاق میں آیا تھا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. میں نے اس کی مختلف تعبیرات کی، یہ بڑے ایسے الفاظ ہیں جن میں بہت سی چیزوں کی گنجائش ہے تعبیر کرنے کی. حضور کو ذاتی طور پر مخاطب سمجھا جائے تو پھر یہ کہ عام انسانوں کو سمجھا جائے، درجہ بدرجہ کیا ہو رہا ہے. ارتقاء کے میں نے مراحل بیان کیے، اور ارتقاء وہ جو عام طور پر لفظ ارتقاء جو ہے لوگوں کو معلوم ہے وہ صرف ڈاروین کا نظریہ ارتقاء ہے. لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ جو بات ڈاروین نے کہی ہے وہ تو اس سے بہت پہلے مسلمان حکماء کہہ چکے ہیں. یہ تو رومی کے ہاں پورا تصور موجود ہے.